لیکن رب العزت والجلال سے جو محبت کا معاملہ ہے، جو رشتے کا مسئلہ ہے، اس میں رب العزت والجلال ذرہ برابر کسی بڑے سے بڑے ولی کے جو اس کے ولی ہیں اس کے بارے میں بھی کسی طرح کی کج آرائی اور شرکت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان بھٹکا ہوا ہو شرک کے حوالے سے، یا اس زمانے میں جو موجودہ حالات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ موجودہ حالات میں مادیت کی بنیاد پر انسان اللہ رب العزت والجلال سے دور ہو گیا ہو، دنیا کی بنیاد پر، دنیاوی زندگی کی بنیاد پر، دنیاوی عیش و آرام کی بنیاد پر انسان اللہ رب العزت والجلال کو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہماری یاد سے ہم کو چھوڑ کر کے کسی اور سے، یہاں کے مال سے، یہاں کے منصب سے، یہاں کے جاہ سے، یہاں کے علم سے، یہاں کے سائنس سے، یہاں کے ٹیکنالوجی سے اور یہاں کے کسی اور چیز سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور اللہ رب العزت والجلال سے منہ موڑ لیا۔ اعرض عن ذکری، مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، تو کیا فرماتا ہے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے سب سے تنگی اور گھٹن کی زندگی ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیں، اس وقت دنیا ترقی یافتہ ہے، مال و منال ہے اور ہر طرح کے قمقمے اور روشنی ہے، لیکن انسانیت کی صفوں میں جس قدر تاریکی ہے، جس قدر انسانیت کھوئی ہوئی ہے اور جس قدر انسان پریشان ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ زندگی کا حاصل ہے اطمینان اور خوشگوار زندگی، جس کا فقدان ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ لَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جب اللہ کے یاد کرنے والے، عمل صالح کو برتنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والے جب ایسا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ خوشگوار اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ زندگی اطمینان کی سب کچھ پانے کے بعد بھی انسان کھویا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس وقت ان سارے حالات میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سے رشتہ جوڑا جائے۔ انسانیت بھٹک گئی ہے، اس کو راہ راست پر لایا جائے، اور یہی روئے زمین پر سب سے افضل کام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کی حیثیت سے کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے روئے زمین پر جو اللہ رب العزت والجلال کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر کے لاتا ہے، تقریریں کرتا ہے، بسوں کو سجاتا ہے، چندے کرتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی جتن کرتا ہے۔ اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام انسان ہوتے تھے، پورے طور پر انسان تھے، اور بہت سی چیزیں جو دنیا کی دیکھتے ہیں اس سے عاری اور خالی بھی تھی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے سب سے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ روئے زمین پر کوئی کتنا بڑا عمل نیکی کا کر لے، ان کے ادنا مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کرام کو ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ان کا مشن اور ان کی زندگی کا حاصل اور ان کا اصلی کام دعوت و تبلیغ کا تھا۔ آج بدقسمتی سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو جتنا بڑا عالم ہو جا رہا ہے اور اس کو سند فراغت مل جاتی ہے، تو اس میدان میں بھاگا بھاگا پھرے، مارا مارا پھرے، یا اس کے لیے وہ تگ و دو کرے، اپنے آپ کو لگائے، وہ ایک دوسرے درجے کا کام سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ہمارے منصب و مقام کا کام نہیں ہے، یہ مبلغین کا کام ہے۔ اور وہ کہتا ہے 5 آدمی ہمارے جیسے لوگ اٹھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو ایک اچھی سی صلاحیت ایک اچھے ادارے میں ملی، اگر وہ مسٹر بن گیا، کمپیوٹر کا ماہر بن گیا، کسی جگہ اچھی نوکری مل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بھیک منگائی کی جگہ پر اور چند ٹکوں کو لے کر کے کسی مدرسے میں بیٹھنے سے، کسی مسجد میں امام و خطابت کرنے سے، کسی مسجد کے لوٹا مانجنے سے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ یہاں ہم پہنچے ہیں، اور ہماری امت کے لوگ بھی، ہماری قوم کے لوگ بھی یہی سمجھاتے ہیں۔ خاص طور پر میں یہاں اس تناظر میں اس بات کو عرض کروں گا
کہ آج مسلمانوں کی ساری بدحالیوں کا اور ہر طرح کی پریشانیوں کا مداوا تعلیم کو بتا رہے ہیں۔ تعلیم میں بھی مسلمان حالات یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک ہم عصری تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم ماڈرن تعلیم سے اپنے آپ کو پورے طور پر وابستہ نہیں کریں گے، دنیا چاند ستاروں پر جا رہی ہے، ہم اس پر جب تک کمندیں نہیں ڈالیں گے، ہم دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، والعصر، زمانہ پورا کا پورا گواہ ہے کہ جب جب یہ فکرہ مسلمانوں کے ذہن میں آیا ہے تو خود مسلمان دنیا کے سب سے ذلیل قوم کی طور پر ابھرے ہیں، سب سے زیادہ آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کی ساری رحمتیں ان سے روٹھ گئی ہیں۔ ایک بغداد تھا کسی زمانے میں، اس زمانے کا صدام صاحب والا بغداد نہیں، جس کو کمیونسٹ نظام کی بنیاد پر نچوڑ کر کے ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ بغداد نہیں جس کو آج بھی سارے مورخین علم کی بنیاد پر، تمدن و حضارت کی بنیاد پر اور مال و منال کی بنیاد پر بغداد کہتے تھے، اور پوری دنیا میں محاورہ بن گیا کہ بغداد علم کا بغداد ہے، یہ تمدن کا بغداد ہے۔ اس وقت مسلمان ان ساری چیزوں پر پہنچا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال سے رشتہ کمزور ہوتے ہی اسی بغداد کی کہانی ہے کہ ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے اور قوموں نے اس طرح سے بدحواس کر دیا تھا مسلمانوں کو کہ ایک یہودی بڑے شان، ایک تاتاری بڑے شان سے آتا تھا اور کسی مسلمان کو کہیں پا لیا تو کہتا تھا کہ یہیں رکے رہو، میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، اور مجھے ایک بہت ضروری کام بھی ہے کہ میں تمہارا سر قلم اسی وقت کروں، میں اسے لے کر کے آؤں گا اپنی ضرورت پوری کر کے، اس وقت تم یہیں رہو۔ مسلمان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس قدر مرعوب تھا، اس قدر ڈرا ہوا تھا، اللہ سے کا خوف نکلنے کے بعد ساری دنیا کے خوف اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آتا تھا تاتاری اپنے کام سے فارغ ہو کر کے اور تلوار سے اور اسلحے سے مسلح ہو کر کے اور اس کا کام تمام کرتا تھا۔ اتنی ہمت یا اتنا دماغ اس کا کام نہیں کرتا کہ وہ اپنی جگہ سے کہیں بھاگ جائے، روپوش ہو جائے۔ یہ اسی بغداد کی سرزمین پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ کیا تھا؟ اس وقت انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ ساری دنیا میں جو بہت سے اسباب مورخین بیان کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا، انگریز کا کہتے تھے کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن حقیقی معنوں میں اگر یہ مثل ہے یا یہ کہاوت ہے تو عثمانیوں کے بارے میں صادق